ہوتا، تعلیم یافتہ ہوتا، پیسہ لگتا تو فائدہ تو ہوتا۔ باپ کی نظر تو دنیا کے فائدے پر تھی، ابو بکر کی نظر تو آج آخرت کی بات کر رہی تھی۔ تو جب باپ نے دو چار جملے اسلام پر کہی، اللہ کے بندوں، ملتان کے دوستوں، ابو بکر جیسا نرم اس دھرتی پر کوئی ہو، لیکن ابو بکر اس موقع پر جلالی طبیعت رکھی اور ابو بکر صدیق نے اسلام کے خلاف بات کرنے پر، حضور کے خلاف بات کرنے پر تھپڑ باپ کے چہرے پر دے مارا۔ باپ خاموش، ہکا بکا اٹھ کے چلا گیا۔ شکایت ابو بکر کے دوستوں کے ذریعے حضور تک بھجوائی کہ آپ کا یہ ساتھی ہے جو باپ پر ہاتھ اٹھاتا ہے، یہ اس کے معاملات ہیں۔ حضور پاک تک جب یہ بات آئی، ابو بکر بھی آئے۔ حضور نے پوچھا، ابو بکر کیا کیا، یہ کیا معاملہ؟ شکایت مجھ تک آئی۔ ابو بکر نے صفائی نہیں دی، معذرتانہ لہجہ اس موقع پہ اپنے کام پہ اختیار نہیں کیا کہ یا رسول اللہ لو کان السیف منی قریبا لضربت عنقا۔ اس نے آپ کے خلاف بولا، اللہ کے خلاف بولا، مذہب کے خلاف بولا، یہ شکر کرے، یہ سب شکر بجا لائے کہ اس کے بیٹے کے ہاتھ نہتے تھے، میں نے تھپڑ مارا۔ ہاں میرے پاس تلوار ہوتی تو آج دھڑ جدا ہوتا، سر جدا ہوتا۔ نعرہ کو میں قائل ہوں، لیکن اب بات سنیں۔ ابو بکر صدیق نے منع اس موقع پر جب یوں کیا تو صحابہ سمجھے کہ واقعی ذاتیات کی مسئلہ نہیں تھا، ذاتیات کی بات نہیں تھی، بات کیا اسلام کی تھی۔ جب یہ بات ابو بکر صدیق کے ابا تک گئی اور حضور نے بھی برا نہیں منایا تو ابو بکر کو باپ سوچنے لگا کہ آج تک میرے سامنے اونچا نہیں بولا، آج تک میری عزت کی، احترام کیا، مقام اور مرتبہ دیا، لیکن اس بندے کی اس سے اتنی محبت کہ باپ کی نسبت آڑے نہیں آنے دی، باپ کا تعلق درمیان میں نہیں آنے دیا، اتنا پیار اس سے۔ تو اس کی والد بھی آئے اور ابو بکر صدیق کے ابا نے آ کر ابو بکر کو کہا مجھے بھی ان کے ہاتھ پہ کلمہ پڑھا کر اسلام میں داخل۔ یہ جرأت ہے ابو بکر صدیق کی، یہ وفائد ہے ابو بکر کی کہ باپ بھی صحابی ہے اور ماں بھی صحابی ہے۔ اور ملتان کے دوستوں میں بات مزید کرتا ہوں، بڑے بڑے صحابہ کا بڑا بڑا مقام ہے، بڑے بڑے لوگوں کا بڑا بڑا رتبہ ہے، بڑا بڑا درجہ ہے، لیکن یہ درجہ جو ابو بکر کو ملا، ان صحابہ میں جو مقام ابو بکر کو ملے، یہ نہ عمر فاروق کو ملے ہیں، نہ عثمان ذو النورین کو ملے ہیں، نہ علی حیدر کرار کو ملے ہیں، نہ معاویہ بن ابی سفیان کو ملے ہیں، نہ طلحہ زبیر سعد سعید عبد الرحمن بن عوف، نہ ابو عبیدہ بن جراح کو ملے ہیں، نہ حبر الامت عبداللہ بن عباس کو ملے ہیں، نہ فقیر الامت عبداللہ بن مسعود کو ملے ہیں، نہ فقیر الامت حضرت ابو ذر غفاری کو ملے ہیں، نہ جرنیل امت حضرت عمرو بن عاص کو ملے ہیں۔ پیغمبر کے تمام صحابہ رضی اللہ عنہ اپنے مقام پہ اچھے، بہت اچھے، بہت اچھے، لیکن جو رتبہ رب نے ابو بکر کے لیے رکھا وہ باقیوں کو نہیں ملا۔ وہ رتبہ کون سا ہے؟ صحابی تو سارے ہیں، وفادار تو سارے ہیں، تابعدار تو سارے ہیں، حبدار تو سارے ہیں، دلدار تو سارے ہیں، رسول اللہ کے ماننے والے تو سب ہیں۔ وہ کون سا ایسا رتبہ جو اس کائنات میں تنہ تنہا ابو بکر کے سر پہ اس کا تاج سجا، اس کے تمغے سجے؟ وہ یہ ہے کہ ابو بکر کی 4 نسلیں پیغمبر کی صحابی بنی، 4 نسلیں، 4 پشتیں، 4 پیڑھیاں یہ ابو بکر کی صحابی بنی ہے۔ یہ رتبہ بہت، ابو بکر کا والد و والدہ پیغمبر کے صحابی، ابو بکر صدیق پیغمبر کے صحابی، ابو بکر کی اولاد پیغمبر کے صحابی، ابو بکر کی اولاد پیغمبر کے صحابی۔ ابو بکر کے رتبے حیران ہو جاتا ہے۔ ابو قحافہ والد صحابی، سلمہ ام الخیر ماں صحابی، ابو بکر خود صحابی، ابو بکر کی ساری اولاد ہے، بیویاں پیغمبر کے صحابی، مثلا عاتقہ ابو بکر کی بیوی، زینب ابو بکر کی بیوی، ام رومان ابو بکر کی بیوی، ام کلثوم ابو بکر کی بیوی، یہ پیغمبر علیہ السلام کے صحابی کی بیویوں بھی صحابی ہیں۔ ابو بکر کی اولاد پہ
कलसूम बिनते अबी बकर, अस्मा बिनते अबी बकर, अब्दुल्ला बिन अबी बकर, अब्दुर्रहमान बिन अबी बकर, मोहम्मद बिन अबी बकर, आयशा बिनते अबी बकर, उम्मे कुलसूम बिनते अबी बकर, अबू बकर की तमाम औलाद है पैगंबर के सहाबी। और अबू बकर सिद्दीक का बड़ा बेटा, अब्दुल्ला का बेटा उबैदुल्लाह पैगंबर का सहाबी। इसी तरह अबू बकर सिद्दीक की बेटी आयशा, उसका अस्मा उसका बड़ा बेटा अब्दुल्ला बिन जुबैर पैगंबर का सहाबी, नवासे सहाबी, पोते सहाबी, औलाद सहाबी, माँ बाप सहाबी, खुद सहाबी, बीवियां सहाबी। और कहते हैं ये रुतबा बुलंद मिला जिसको भी मिल गया, हर मुद्दई के वास्ते दारो रसन कहाँ। ये बड़े करम के हैं फैसले, ये बड़े नसीबों की बात है, ये हर किसी का मकाम नहीं है। आप देखें कहीं सहाबा में वालिद सहाबी नहीं तो बेटा सहाबी, और अगर बेटा सहाबी तो पोता सहाबी नहीं है। लेकिन अबू बकर की 4 नस्लें सिर्फ मुसलमान नहीं सहाबी की बात करती है। अबू बकर और मेरे दोस्तों, अबू बकर सिद्दीक इस वफाओं की इंतहा का नाम है। 6 रेशम की मार्केट्स का लफ्ज मैंने बोला है, इसकी थी यानी जहां से आगे सप्लाई होती थी। ये 6 से 5, 5 से 4, 4 से 3, 2, 1 और हुजूर पर निछावर हुए। अबू बकर ने कारोबार छोड़ो और पैगंबर को वफादार बना। मैं पैगंबर पर जान, माल और वक्त भी लौटाऊंगा। और सुनो, दोस्ती बंदे की बड़ी होती है, ताल्लुक बंदे के बड़े होते हैं। मुहिब महबूब के ताल्लुकात बंदों के बहुत ज्यादा होते हैं, लेकिन बहुत कम वो साथी, बहुत कम वो दोस्त, बहुत कम वो मुहिब महबूब का वास्ता है जिसे सफर में भी अपने साथ रखा जाए। बहुत कम है, बहुत कम है। हुज़ूर पाक अलैहिस्सलाम का ताल्लुक सबसे है, मोहब्बत और प्यार। उमर फारूक का कितना बड़ा रुतबा, कोड़े पे जमीन का ज़ल्ज़ला रुके यार, लेकिन सफर में हजरत उमर को हिजरत में साथ नहीं रखा। उस्मान गनी तस्तही मिन्हु मलाइकतुर रहमान, अल्लाह के फरिश्ते उससे हया करते हैं, लेकिन हुजूर ने सफर में साथ नहीं रखा। अक़वाहुम अली, कितना बड़ा रुतबा सैयदना अली मुर्तज़ा का। घर में अमानतों का निगरान जरूर रखा, सफर में साथ नहीं रखा। सफर में अकेला हुजूर ने हिजरत में अबू बकर रखा। वजह, कोई वजह तो हो सकती है ना, कोई दिलदारी तो हो सकती है, यारी और वफादारी तो हो सकती है कि अबू बकर का इंतखाब है। सुनो, हजरत अली मुर्तज़ा को जब हुजूर ने बुलाकर बिस्तर पे सुलाया था, समझो कि अली बिस्तर पे सो जाओ, ये लोगों की अमानतें हैं, इन्हें सुपुर्द करके मेरे पीछे मदीना तैयबा चले आना। तो मुझे बताओ, क्या अली मुर्तज़ा ने नहीं पूछा होगा कि या रसूल अल्लाह, लोगों की अमानतों का निगरान तो मैं, आप अल्लाह की अमानत किसके हवाले हो रहे हैं? कातिलीन दरवाजे पर ठहरे, बंदों ने घेराव किया हुआ है, घर को हिसार पे लिया हुआ है, और हुज़ूर पाक के कत्ल के दावे हो रहे हैं। 100 ऊंट सर का इनाम लग चुका है। इस रात बिस्तर पे हुजूर के सोना बड़े दिल गुर्दे की बात है। हजरत अली सोए, लेकिन साथ ये नहीं पूछा होगा कि मैं लोगों की अमानतों का अमानतदार बन रहा हूं। आप अल्लाह की अमानत हैं, आपकी निगरानी कौन करेगा? अगर इस मौके पर अली ने पूछा और हुजूर ने अबू बकर का बताया, ओए अगर अबू बकर की वफा पे, अबू बकर की निगरानी पे, अबू बकर के साथ देने पे, अबू बकर के राज़दार होने पे, अबू बकर के खिलाफ पे 1% भी शक होता तो अली मुर्तज़ा कहते इस पर एतबार नहीं है। अली ने नहीं रोका, अली ने मना नहीं किया, और सादात का घराना अबू बकर पर एतमाद करता। हजरत अली एक मौके पे तो कहते थे, या रसूल अल्लाह, आपके सर पे इनाम लग चुका है, अबू बकर काबिल एतमाद नहीं है, आप कैसे जा रहे हैं? मजाल जो कहा, फरमाया अली मैं अल्लाह की अमानत, मेरी हिफाजत का हुक्म खुदा अबू बकर सिद्दीक। अली और मुर्तज़ा मुतमईन होकर हुजूर के बिस्तर पे सोए हैं। हैरान खुद को अली और मुर्तज़ा के मोहब्बत के दावे रखने वालों की ज़बानों से
जब मैं ये जुमला सुनूं कि अबू बकर की हुजूर से वफा कैसी, तो मैं हैरान हो जाता हूँ। और अगर अबू बकर में वफा ना होती, प्यार ना होता, ताल्लुक ना होता, रसूलुल्लाह से इश्क मोहब्बत ना होती, हुजूर पाक अलैहिस्सलाम से अबू बकर का याराना ना होता, तो अली रोक देता। जब अली ने नहीं रोका तो अली को भी अबू बकर पे एतमाद, सादात के घर को भी अबू बकर पे एतमाद, पैगंबर को भी अबू बकर पे एतमाद, खुद अल्लाह को भी अबू बकर पे एतमाद। उसके बावजूद तू अबू बकर के एतमाद को न माने, मुझे शक नहीं यकीन हो जाता है तू अली वाला नहीं। तू अली वाला होता तो किरदार हैदरी को अपनाता, तू अली वाला होता किरदार हैदरी को अपनाता। तेरे दिलो दिमाग में अली की मोहब्बत रुए रुए में बस चुकी होती, तू वैसे अबू बकर का एहतराम करता जैसे अली और नबी ने किया। ये मोहब्बतें नहीं है जो खाली जबान की बातें हो। ज़ालिकुम क़ौलुकुम बिअफ़वाहिकुम, ये मुंह की बातें तो हो सकती हैं, बातूनी बंदा तो हो सकता है, मैंने टॉकेटिव एक बोलने वाला बंदा तो हो सकता है, लेकिन वो अली और मुर्तज़ा और अहले बैत का हुबदार नहीं। अल्लाह की तरफ से बहुक्म खुदा मेरी हिफाजत अबू बकर करेगा। हुजूर चले गए, अबू बकर साथ गए। सुनो सुनो, सिर्फ अबू बकर पे ये राज नहीं खुला हुआ था कि हुजूर गारे सौर में है। ये सिर्फ अबू बकर पर राज नहीं खुला था कि हुजूर पाक इस सफर में है। पूरे सिद्दीकी घराने को पता था हुजूर कहाँ गए। आप कहेंगे कैसे? 3 दिन गारे सौर में हुजूर और अबू बकर ने बगैर कुछ खाए पिए गुजारा किए। पढ़िए, किताबें खोलिए, तारीख खोलिए, आप हवाला जात उठाइए, या हुजूर पाक तक रोजाना की खुराक पहुंचती रही? हाँ, डेली की खुराक पहुंचती रही है। सिद्दीक के घर से सिद्दीकी दस्तरखान नबुव्वत की खिदमत के लिए पहुंचता रहा है। कौन ले जाता था? अबू बकर ने तय कर लिया था, बेटा अब्दुल्ला तूने आना है, रोजाना की खबरें मुझे बताने, रोजाना के अहवाल बताने, ताकि हम अगले सफर के मरहले का फैसला कर सके। कैसे जाना? वो बताने आता बेटा। फौरन सवाल ज़हन में आया कि जब बेटा आएगा तो पांव के निशानात पे लोग आएंगे, इसका हल? तो कहा आमिर बिन फुहैरा मेरे गुलाम का जी आका अबू बकर का जब बेटा मुझे आएगा राज़ो नियाज गार में करने, तो पीछे तू बकरियों का रेवड़ इसके पीछे पीछे लेकर चलेगा ताकि कदमों के निशान मिटते चले। सिद्दीक का बेटा भी आता और बकरियों को लेकर आमिर बिन फुहैरा भी आते और दूध भी दे जाते, खबरें भी दे जाती। मेरी बात को मतलब सिद्दीक के गुलामों तक इस राज का पता था, पर मजाल के किसी ने राज खोला। ये पूरा घराना यूं मुमिन है। और सुनिए, अबू बकर की बेटी हजरत अस्मा, सीने में भाव, बेटियों के लिए बाप का दिल रखने वालों, जब जान बेटी घर में हो और उसके चेहरे पर दुश्मन का थप्पड़ पड़े, बाप के दिल की कैफियत क्या हो? अबू जहल आया था अबू बकर के घर और आकर हजरत अस्मा से बात की थी, तेरा बाप कहाँ है? हजरत अस्मा अबू बकर की बेटी जानती है कि वो कहाँ है। क्यों? ये ज़ातो निताक़ैन है। निताका कहते हैं यहाँ से बांधने को, जिसे कमर बंद कहते हैं, ईज़ार बंद कहते हैं। रसूलुल्लाह का सामान बांधा जा रहा था हिजरत के वक्त, बांधने के लिए रस्सी कम पड़ गई, तो सिद्दीक की बेटी ने अपना इज़ार खोला, उसको 2 टुकड़े किया, एक यहाँ बांधा, एक से पैगंबर के सामान को बांधा। निताका 1, निताक़ैन 2, ज़ातुल निताक़ैन, ये वो औरत जिसने 2 इज़ार बंद इस्तेमाल किए थे, जानती थी कहाँ है। भाई के जरिए से भी पता था, घर के गुलामों तक की बात मौजूद थी। अबू जहल ने पूछा तेरा बाप कहाँ गया? जो उसने जवाब दिया वो मैं उर्दू तर्जुमा कहता हूँ। कहा जहाँ जाना था। उसने कहा कहाँ जाना था? कहा जहाँ चला गया। नहीं बोली, राज नहीं उगला पैगंबर का। कहाँ गया? जहाँ जाना था।
کہاں جانا تھا؟ جہاں پہنچ گیا۔ ابو جہل نے تھپڑ مارا تھا حضرت اسماء کے چہرے، ابو بکر اس جوان بیٹی کے چہرے پہ تھپڑ برداشت کر گیا، لیکن پیغمبر کا محافظ بن کے یار کسی کی یاری پر بات یہاں تک آ جائے کہ جوان بیٹیوں کے چہروں پر غیروں کے تھپڑ پڑے تو لوگ سوچنے پر مجبور ہو جاتے ہیں کہ میں کس راستے پہ ہوں، ٹھیک ہوں یا غلط ہوں۔ ہائے میرا گھر متاثر ہو رہا، میری گھر کی دوشیزہ بیٹی متاثر ہو رہی، بڑے بڑوں کی سوچ شروع ہو جاتی ہے، لیکن مجال کے ابو بکر کی وفا میں کہیں قدم ڈگمگایا۔ اس وفاؤں کا نام ابو بکر ہے۔ اور ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ پر ایک آفت اس وقت ٹوٹ پڑی جب ابو بکر حضور کو لے کر چلے تھے۔ کیا؟ ایک شخص جو ابو بکر کو جانتا تھا رسول اللہ کو چہرے سے نہیں جانتا تھا۔ آپ مکہ مکرمہ جائیں، وہاں ایک سرنگ ہے، ٹنل۔ میری معلومات میں پوری دنیا میں جس شہر میں سب سے زیادہ ٹنل ہے وہ مکہ مکرمہ، سب سے زیادہ جس میں سرنگیں ہیں۔ اس میں ایک سرنگ ہے جس کا نام ہے نفق ہادی، ٹنل ہادی۔ میں شروع میں جب وہاں وزٹ کر رہا تھا تو میں نے سمجھا کوئی یہاں عبد الہادی ہوگا۔ یہ بعد میں ہمیں پتہ چلا ایک روایت کے لحاظ سے کہ وہ نفق ہادی ایک اپنی تعریف رکھتی ہے۔ کیا؟ وہ شخص یہاں ملا اور ابو بکر کو کہنے لگا سفر پہ جا رہے ہو؟ اچھا اچھا اچھا، یہ کون ہے؟ اب ابو بکر کہے کسی غیر کو جو جا کر بتا دے کہ میں نے دیکھا ابو بکر اور محمد کریم صلی اللہ علیہ وسلم جا رہے تھے، راز کھل گئے، اور ابو بکر نہ بتائے، جھوٹ بولے تو گناہ ہے۔ ابو بکر کیا کرے؟ اور وفا نے اس کا بھی فیصلہ کر دیا۔ ابو بکر نے لفظ بولا جو وہ کچھ اور سمجھا اور ابو بکر کچھ اور بتا رہا تھا۔ کہذا ہادی یہدینی، یہ میرا رہنما ہے جو مجھے راستہ دکھا رہا ہے۔ اس نے سمجھا صدیق پیسے والا ہے، لمبے لمبے سفر کرتا ہے، گائیڈ ساتھ رکھا ہے، وہ راستہ دکھائے گا۔ اور ابو بکر بتا رہا تھا مجھے دنیا بھی اسی سے، مجھے دین بھی اسی سے، مجھے یہ ملا ہے مجھے۔ ابو بکر یہ بتا رہا تھا۔ آج اس جگہ پر سعودیہ حکومت کو رب جزائے خیر دے، اس بات کی یاد تازہ کرنے کے لیے نفق ہادی رکھا ہے کہ ہاذا ہادی میں یہاں کہا تھا۔ ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ وہ جب قدموں کے نشانات پہ ابو جہل اس کھوجی کو لے کر آیا تھا نا، جو نشانات قدم جانتا تھا، تو اس نے یوں سر پکڑ لیا کھوجی میں ایک جگہ پہ، خاموشی سے بیٹھ گیا، دائیں بائیں گھورتا رہا، پانی پلاؤ، پسینہ صاف کیا۔ ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ اور حضور کے قدموں کی تلاش میں چپ۔ ابو جہل نے پوچھا کیا ہوا؟ بہت ٹائم بعد کہا میرا علم جواب دے گیا، بس مجھے فیس نہ دینا، میں واپس جاتا، میں ناکام۔ ان کی تو سانسیں اکھڑ گئی مکہ کے کافروں کے، اتنا بڑا ماہر بلا کے لائے وہ بھی جواب دے گیا، تو یہ چیخ پڑے کہ کیا ہوا ہمیں بتا۔ اس نے کہا میرا علم آگے نہیں چلنے دیتا۔ کہا ہوا کیا؟ کہ ابھی تک 2 پاؤں 2 بندوں کے 2 نشانات آ رہے تھے، اس جگہ پہ ایک نشان ہے ایک بندے کے، دوسرے کے نہیں ہے۔ میں نے دائیں بائیں آگے پیچھے دیکھا کہ شاید دوسرا مڑ گیا ہو، وہ بھی نہیں ہے۔ سواری کے نشان دیکھے تو وہ بھی نہیں ہے۔ اب دوسرا بندہ اسے آسمان کھا گیا یا زمین نکل گئی، کہاں گیا؟ میرے پاس جواب نہیں ہے، بس تمہاری ہماری طے کردہ فیس کلوزڈ، میں جا رہا ہوں۔ ابو جہل نے کہا اوے اس کا جواب میرے پاس ہے، بتا یہ کون سے پاؤں آگے جا رہے ہیں، جو ابو بکر کے گھر سے نکلے تھے یا حضور کے دار ارقم سے نکلے تھے؟ اس نے کہا یہ ابو بکر والے پاؤں آگے جا رہے ہیں۔ کہا بس تیرا علم جواب دے گیا، پر میرا تجربہ کرتا ہے ابو بکر نے دیکھا ہوگا میرا محبوب چل نہیں سکتا، اس کے پاؤں دکھتے ہیں، تو ابو بکر نے کندھے پر اٹھا لیا۔ فَالْفَصْلُ مَا شَهِدَتْ بِهِ الْأَعْدَاءُ، اور محبت کسے کہتے ہیں کہ دشمن کے گھر سے گواہی آتی۔ یہ ابو بکر ہے جس نے اس طرح وفاؤں کی انتہائی کی، اس کا نام ابو بکر صدیق۔ یقین مانیے میں حیران ہوتا ہوں صدیقی محبت کی وفاؤں کے انتہا پر کہ کہاں تک پہنچائے۔ میں نے ایسے نہیں کہا
کہ وفاؤں کو جس پر فخر ہے اس وفادار کا نام ابو بکر ہے۔ ایک موقع پر آپ کو ابو بکر کی پیغمبر سے وفاداری جھلکتی ہوئی نظر آئی۔ اور میرے دوستو، ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ نے غار میں پیغمبر کی جو رکھوالی کی تو وہاں بیٹھ کے ایک دعا بھی کی تھی کہ میرے مولا، مجھے اپنے نبی کا تو نے محافظ بنا کر پہرادار بنایا ہے، اللہ اس پوری کائنات میں مجھے چنا، اللہ میں تیرے اس دیے ہوئے اعزاز پر شکر ادا کرتا ہوں، لیکن میرے مولا میں تجھ سے یہ التجا بھی کرتا ہوں کہ میرا یہ پہرا کبھی حضور پہ ختم نہ ہوتا۔ اور ملتان کے دوستوں، ابو بکر کی یہ دعا قبول ہوئی، آج بھی گنبد خضرا پہ وہی ابو بکر کا پہرا تھا قیامت برقرار۔ سبحان اللہ۔ ایسے نہیں ہے، ایسے مذاق نہیں ہے، صدیق اکبر نے جو وہاں مانگا وہ ملا۔ اور سنو، ایمان لانے کے بعد آپ کے اور میرے لیے بڑی نیکی تو نماز پڑھنا ہے، ایمان کے بعد نماز ہے، لیکن صحابہ کے دور میں ایک نیکی اور بھی تھی جو ایمان اور نماز کے درمیان تھی۔ وہ کیا تھی؟ وہ پیغمبر کے چہرے کا دیدار، پیغمبر کے چہرے کا دیدار۔ ابو بکر نے یہ دیدار سب سے زیادہ کیا، بلا واسطہ کیا، بلا حجاب کیا، بلا پردہ کیا، بلا شرکت غیرے کیا۔ 3 دن حضور کے چہرے انور کو یوں اپنی گود میں رکھ کے پڑھا جیسے آپ اور میں رحل میں قرآن پڑھتے۔ ابو بکر صدیق نے پیغمبر کریم کے ساتھ اس محبت میں۔ اور سنو، ابو بکر صدیق نے اپنا پگڑی، اپنا کرتا، اپنی چادر جو کندھے پر تھی، ان سب کے ٹکڑے ٹکڑے کر کے غار کو بند کیا تھا۔ آج کے دور میں رب آپ کو مکہ مکرمہ لے جائے، اللہ آپ کی برکت سے ہمیں بھی لے جائے، آپ غار ثور پہ جانا، دل گردے کا کام ہے کہ تم چڑھ کے دکھاؤ۔ آج 1400 سال کے بعد جب سڑکیں بن چکی ہیں، راستے ہموار ہو چکے ہیں، گاڑی کی چڑھائی پہ بندے کو نانی کا گھر یاد آتا ہے، کتنی بلندی پر ہے، اور ابو بکر تنہ تنہا حضور کو لے کر چلتا۔ سبحان اللہ۔ حیران ہو جاتا ہے بندہ۔ ایک ہمارے ڈیرہ اسماعیل خان کا شخص کا فوت ہو گیا، اللہ اس کی مغفرت فرمائے۔ اس کے دل میں صحابہ کرام کے لیے کچھ خاص بات نہیں تھی، بولتا رہتا تھا تھوڑا بہت۔ وہ حج پہ گیا، واپس آیا تو میرے سامنے آ کے رو پڑا۔ یہ کہتے ہیں مفتی صاحب اللہ کے لیے میرا گواہ بن جاؤ، میں آج کے بعد پیغمبر کے صحابہ کو کچھ نہیں کہوں گا، خصوصاً ابو بکر صدیق کے بارے میں رب سے معافی مانگی، میرا گواہ ہوگا۔ میں نے کہا غلام شبیر کیا ہوا؟ کہتے ہیں مفتی صاحب جب میں غار ثور پہ چڑھ کے گیا نا، اور میرا سانس پہ سانس کو کھڑ گیا تھا، میں نے اس کی بلندی دیکھی، میں حیران ہو گیا کہ مکہ کا سب سے اتنی بلند ترین جگہ پہ ابو بکر بغیر کسی لفٹ کے، بغیر کسی لفٹر کے، وداؤٹ ہیلپر، کسی اور کی مدد کے بغیر حضور کو تنہ تنہا یہاں پر حفاظت کے لیے لے کر آیا تھا۔ واقعی یہ شخص کبھی حضور کے ساتھ غلط نہیں ہو سکتا۔ دوستو بڑے بڑوں کے وہاں دل پانی ہو جاتے ہیں، آپ جا کر تو دیکھیں ابو بکر کیسے لے، اور ابو بکر کی پالیسی دیکھیے، حیران ہو جاؤ گے۔ ابو بکر کی اس پالیسی پر بندہ حیران ہو جاتا ہے۔ مکہ مکرمہ سے، رسول اللہ کے گھر اقدس سے، در اقدس سے، پیغمبر کے بیت مطہر سے جب حضور پاک کو لے کر ابو بکر نکلے تو مدینہ جانا تھا، تو مدینہ کے راستے پہ جاتے یوں نہیں گئے، یہ ثور میں گئے ہیں۔ غار ثور مدینہ کے راستے پہ نہیں ہے، یمن کے راستے۔ آپ دیکھ لیجیے، تو ابو بکر نے مدینہ جانا تھا حضور کو لے کر، مدینہ کی طرف جاتا یمن کیوں گیا ہے؟ الحرب خدع، جنگ میں دشمن کو چکر میں ڈالنے کی پالیسی ابو بکر سے سیکھو۔ سب کو پتا تھا حضور ایک ایک صحابی کو مدینہ بھیج رہے ہیں، بیعت عقبہ اولا ہو چکی ہے، بیعت عقبہ ثانیہ ہو چکی ہے، مدینہ کے لوگ پیغمبر کو بلا رہے ہیں، یہاں سے نکلیں گے تو مدینہ جائیں گے، اور ابو بکر نے کافروں کے دانت کھٹے کرنے کے لیے جانا تو مدینہ تھا، لیکن وایا راستہ یمن سے ہو کر ایک اور طریقے سے لے کر گیا تاکہ حضور پاک علیہ السلام کو تلاش یہ آسانی سے نہ کر سکے۔ ابن القیم الجوزیہ
اعلام الموقعین عن رب العالمین میں لکھا ہے کہ یمشی یمینا احیانا یمشی شمالا احیانا یمشی اماما و احیانا یمشی خلفا. ابو بکر جب پیغمبر کریم کو لے کر چل رہے تھے تو کبھی آگے چلتے، کبھی پیچھے چلتے، کبھی دائیں چلتے، کبھی بائیں چلتے. حضور نے پوچھا مالک کا یا ابو بکر، کیا ہوا، ایک طرف پہ ہو کر کیوں نہیں چلتے؟ یا رسول اللہ آپ کا حکم ہے ایک طرف چلو تو ایک طرف ہی چلوں گا، اگر آپ کا مشورہ ہے تو پھر میں غلام کی بات میں سن لیجئے. جب میں دائیں طرف چلتا ہوں مجھے یقین ہو جاتا ہے یہاں سے آپ پر اٹیک نہیں ہو سکے گا، تو پھر مجھے خدشہ بائیں کا ہو جاتا ہے. میں اس طرف چلتا ہوں جب اپنے ذہن کو سیٹسفائیڈ کر کے اس بات پہ مطمئن کر لیتا ہوں کہ یہ سائیڈ بھی سیف ہے، پھر کبھی آگے آتا ہوں کبھی پیچھے آتا ہوں. اس بات پہ میں کہتا ہوں پیغمبر کے سب صحابہ اپنی جگہ، ان کی وفائیں اپنی جگہ، ان کی ادائیں اپنی جگہ، لیکن اکیلا اگر ابو بکر ہو تو پیغمبر کی حفاظت کے لیے کافی ہے. ابھی میں نے آپ کے سامنے کہا تھا پروانے کو شمع، بلبل کو پھول بس، صدیق کے لیے ہے خدا کا رسول بس. ایسے علامہ نہیں تھا سے ٹائم میرے خیال کو پورا ہونے کو ہے، لیکن میں نے بات صرف اس بات پہ چلائی تھی. یقین مانے میں نے باقی سمجھا کہ شاید ابھی 7:30 سے اوپر کیا 7:30 بھی نہیں ہوئے، لیکن آپ اندازہ لگاؤ ابو بکر کی محبت میں وقت کیسے جاتا پتہ نہیں چلتا. آج ابو بکر کی محبت دل میں سنبھالو، خدا کی قسم قبر کی وحشت، قبر کی سختی کا پتہ ہی نہیں چلتا. مصطفیٰ کا ہم سفر مصطفیٰ کا ہم سفر تاج و تاج ختم نبوت. جب ابو بکر صدیق کے ذکر کرنے میں بندے کی چاشنی کا عالم یہ ہو، مجھے بتائیں آخرت میں اعزازات کیسے ہو. میں نے صرف اس ایک لفظ پر بات شروع کی کہ ابو بکر وفاؤں کی انتہا کا، وفاؤں کے ہر آخر کا نام ہے. تو میرے دوستو اسی کو ہم نے چند لمحات میں خراج عقیدت پیش کیا ہے. یہ مجھے وقت پر بٹھاتے نا، میں تمہیں صدیقی محبت کی چاشنی کے وہ شربت پلاتا تم زندگی یاد ہے. بہت لیٹ بیٹھا ہے. لوگ سمجھتے ہیں خطیب ہے 1 گھنٹے میں بات کرے گا. ہم خطیب نہیں ہیں، ہم مذہب کے وکیل ہیں. دل سے بات کرنا کچھ اور ہوتی ہے، جو بات دل سے نکلتی ہے وہ اثر رکھتی ہے. بعض اوقات لوگوں کہتے ہیں کھلا ٹائم دو، 1 گھنٹہ 2 3 کھلے ٹائم پر بندہ بیٹھ کر دلائل کے ساتھ بات کرے اور ایک بات سمجھائے. یہ دائیں بائیں کے لمبی باتیں نہیں ہونی چاہیے. یہ حضرات کہتے پہلا جلسہ لیٹ، عشاء کے نماز کے بعد ہم بیٹھتے اور ابھی تک آپ اندازہ لگاتے کہ ہم صدیق اکبر کی مکی زندگی تو پوری کر لیتے، گفتگو کی جھلکیاں تو پوری ہو جاتی. لیکن آج انہوں نے لیٹ کیا تو بات ان سے کرنا، میرے پہ نہیں کرنا. میرا اب تو 5 گھنٹے کا لمبا سفر ہے. دعا فرمائے اللہ آپ کو ہمیں صراط مستقیم پہ رکھے، ابو بکر کا وفادار رکھے، ابو بکر کا حبدار رکھے، ابو بکر کا دلدار رکھے، صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے محبت و پیار ہمارا رکھے، اور ابو بکر کا ساتھ اس دنیا میں بھی رکھے، آخرت میں بھی رکھے. اقول قولی ھذا واستغفر اللہ وآخر دعوانا الحمد للہ رب العالمین.